اتنی بھیک محسوس کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور. بے دست ہو کے اس نے مجھے اتنی بھیک دی کہ ہاتھوں کے ہوتے مجھ سے سنبھالا نہیں. ہاتھوں کے ہوتے مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. ہاتھوں کے ہوتے مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. اور خلد بری میں کوئی نہیں جائے گا حسن. شرط دیکھیے گا کیا ہے بھائی, ہم علی والوں کی شرط ہے. بری میں کوئی نہیں جائے گا حسن گر مصطفیٰ کا پالا خلد بری میں کوئی نہیں جائے گا حسن گر مصطفیٰ کا پالنے والا نہیں گیا. گر مصطفیٰ کا پالنے والا نہیں گیا. ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں, بالکل تازہ کلام ہے اور انشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت سماعتیں موجود ہیں, آپ کو پسند آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کلام کی ردیف ہے سن. تو دیکھیے گا, ہم علی والے تو کبھی سن ہوتے نہیں ہیں, علی کا ذکر سن کے دیکھیے گا. مطلب کہ جب کہا سرکار نے من کنتو کا اعلان سن. غدیر کا مذہب ہے. جب کہا سرکار نے من کنتو کا اعلان سن. جب کہا سرکار نے من کنتو کا اعلان سن, ہو گئے دو تین شیطان ششدر و حیران سن. ایسا بھائی جب کہا سرکار نے من کنتو کا اعلان سن. اسی سے مربوط اشعار ہیں. جب کہا سرکار نے من کنتو کا اعلان سن. اور کجاوے رسول نے سب کے نہیں رکھے تھے, کچھ خاص لوگ تھے. دیکھیے گا شعر کہ بھاگنے والوں کے اونٹوں کے کجاوے رکھ لیے. ارے بھاگنے والوں کے اونٹوں کے کجاوے رکھ لیے, اور پھر بولے پیمبر اب علی کی شان سن. اور پھر بولے پیمبر اب علی کی شان سن. اور پھر بولے پیمبر اب علی کی شان سن.
اور ایک صاحب نے کہا یہ دوسرے کے کان میں. دیکھیے کیا کیا باتیں ہو گئی. ایک صاحب نے کہا یہ دوسرے کے کان میں، ارے فائدے مت سوچ تو انکار کے نقصان سن. فائدے مت سوچ تو انکار کے نقصان سن. فائدے مت سوچ تو انکار کے نقصان سن. اور حکم خالق ہے نہ ہوگی اس کے بن تیری نماز. شرط دیکھیے گا خدا نے شرط کیا لگائی ہے. الحمد پڑھنا سب کے اوپر واجب ہے. حکم خالق ہے نہ ہوگی اس کے بن کوئی نماز. اگر سر جھکا الحمد میں، سر جھکا الحمد میں تو خطبہ عمران سن. سر جھکا الحمد میں تو خطبہ عمران سن. سر جھکا الحمد میں تو خطبہ عمران سن. اور آپ ہم کیا ہیں فضائل سن کے اہل بیت کے. بہت قیمتی شعر ہے. کیا ہے فضائل سن کے اہل بیت کے. آپ ہم کیا ہیں فضائل سن کے اہل بیت کے. کچھ جگہوں پر ہو گئے تھے بوذر و سلمان سن. کچھ جگہوں پر ہو گئے تھے بوذر و سلمان سن. کچھ جگہوں پر ہو گئے تھے بوذر و سلمان سن. اور اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے حسن. قافیے کا لطف لیجئے گا. اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے حسن. اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے حسن. آج ہو جائیں گے سارے منکروں کے کان سے. آج ہو جائیں گے سارے منکروں کے کان سن. ایک بار سب مل کر بآواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. چند اشعار پیش کر رہا ہوں ایک سادہ کلام سے. بہت توجہات چاہیے آپ کی حضور. کہ بھیک لے کر جو در شہر سے بھکاری نکلے. آپ تمام سب کا ذکر ہو رہا ہے. بھیک لے کر جو در شہر سے بھکاری نکلے. بھیک لے کر جو در شہر سے بھکاری نکلے تو ان کے کشکول ان کے کشکول ہر ایک تاج سے بھاری نکلے. بھیک لے کر جو در شہر سے بھکاری نکلے. کربلا کا جو سنا واقعہ ہندو بولے. کربلا کا جو سنا واقعہ ہندو بولے. ارے یہ مسلمان تو دولت کے پجاری نکلے. یہ مسلمان تو دولت کے پجاری نکلے. یہ مسلمان تو
دولت کے پجاری نکلے اور ہم علی والے ہم علی والے تبرے کے لیے تیر و تبر ہم علی والے تبرے کے لیے تیر و تبر ہر مقصر کے لیے بن کے شکاری نکلے ہر مقصر کے لیے بن کے ہر مقصر کے لیے بن کے شکاری نکلے اور اقتدار مہدی کی عیسیٰ نے جو ہی کی تو کھلا میرے مولا کے تو عیسیٰ بھی ہواری نکلے میرے مولا کے تو عیسیٰ بھی ہواری نکلے ہواری نکلے خانہ کعبہ کی 4 دیواریں کیوں ہیں چاروں کیوں ہیں یہ گنبد کی شکل میں کیوں نہیں ہے دیکھیں جواز پیش کر رہا ہوں کہ 4 سو اس لیے کعبے کی جمی ہے نظریں 4 سو اس لیے کعبے کی جمی ہے نظریں کہ جانے کس سمت سے مولا کی سواری جانے کس سمت سے مولا کی سواری نکلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں تمام عزاداروں کی نظر تمام ماتمداروں کی نظر یہ شعر بہت توجہات کہ منکر ماتم شبیر یہ کیا بات ہوئی جس تک شعر پہنچے ضرور بولیے گا ضرور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے منکر ماتم شبیر یہ کیا بات ہوئی منکر ماتم شبیر یہ کیا بات ہوئی اگر خون ہمارا بہے خون ہمارا بہے اور جان تمہاری بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد 39 ہجری کے 8ویں تقریر امام بارگاہ دربار حسینی میں تنظیم اعضاء اور روضہ کی جانب سے آپ حضرات حکمت الہیہ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ حکمت الہی تھی کہ ایک سلسلہ ہدایت کا جاری و ساری رہے
ایک امام اس دنیا سے جائے تو دوسرا ہدایت کے لیے موجود رہے۔ انسان کو ہر منزل پر ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے عقل کو ہادی بنا کر دیا، پھر انسان کو حصیں عطا فرمائیں پروردگار عالم نے کہ حصوں کے ذریعے سے تمام چیزوں کو جانے پہچانے۔ چونکہ پوری دنیا میں اس نے دو طرح کی چیزیں خلق کی ہیں، کچھ وہ ہیں پسندیدہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں دیدہ ہیں۔ اسی اس کے ذریعے دونوں چیزوں کو پہچان لیتا ہے، چاہے وہ آواز ہو، اس طرح کی ہیں کہ اس قوت سامعہ اس کو بتا دیتا ہے، وہ طاقت، وہ قوت اسے سمجھاتی ہے، وہ حس اسے بتاتی ہے کون سی آواز اچھی ہے، کون سی آواز بری۔ اسی طرح آنکھوں کے لیے قوت بصارت ہر منظر کو دیکھ سکتی ہے، کون سے مناظر اچھے ہیں، کون سے مناظر برے ہیں۔ ذہن طے کرتا ہے اور حس اس کی فیصلہ کرتی ہے تاکہ آسانی ہو جائے۔ وہ نطق ہو، سامعہ ہو، باشرہ ہو یا لامسہ ہو، جتنی بھی حصیں ہیں وہ انسان کی ایک قوت ہے، اس کی سمجھ کے لیے، اس کے حافظے کے لیے، اس کے ذہن کے لیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کی گنتی کر نہیں سکتا بشر، اور جب گنتی نہیں کر سکتا تو شکر کیسے ادا کر سکتا؟ ایک عام زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، امام کا کام ہے کہ اس کے ہر حص کو بیدار کرے۔ اس کا امام میں یہ ہے بیٹھے ہوئے لوگوں خالی کیوں بیٹھے ہو؟ پوچھو نہیں جانتا، جتنا جانتا ہے اتنا جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پوچھے، امام بتائے۔ اب بہت سے لوگوں کو تو سوال بھی بنانا نہیں آتا، پھر کیا ہو؟ جب سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، پوچھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تو اب کیا ہو؟ تو امام خاموش مجمع کی طرف دیکھ کر خود ہی سوال کرتے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ تو گویا سوال دے دیا۔ جب سوال دے دیا تو اب پوچھو،
سوال تمہیں مل گیا، اب پوچھو کہ ہاں ایسا کیوں؟ تو یہ شان رسالت بھی یہی ہے، شان امامت بھی۔ سرکار کے لیے وہ بہت مشکل گھڑیاں تھیں کہ جہاں کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے دین کے نقطۂ نظر سے کائنات کو سمجھا تھا، نہ پرکھا تھا، نہ ان کے پاس سوال تھے۔ جتنا تھا وہ ایک شاعری اور کتابت اور الفاظ کا علم تھا۔ وہ دنیا کی تمام مشاہدات اور گہرائیوں کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے سرکار پوچھا کرتے تھے۔ فرمایا نامہ تو سب نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم نے پیاسوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا، کوئی چشمہ جاری کر دیا، کوئی کنواں کھود دیا، یا کوئی سبیل لگا دی کہ گزرتے ہوئے لوگ اس سے پانی پیتے رہیں، جب تک راستہ چلنے والے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔
کوئی ایسی عمارت بنا دو جو شفا خانہ ہو، جہاں مریضوں کو شفا دی جائے، یا کوئی ایسی عمارت بنا دو جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہو، تو جب تک وہ عمارت رہے گی، جب تک وہ کام جاری رہے گا، تب تک تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سب نے کہا سرکار اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اپنی زندگی میں کتاب لکھ جاؤ جس میں نیک باتیں جمع کر کے بنا دو، نیکی کی کتاب ہو، فائدے کی کتاب ہو۔ جب وہ کتاب تو جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں، جب تک وہ کتاب باقی رہے گی۔ آپ کے بہن فاطمہ یہ کہتی تھیں کہ اللہ تم دونوں سے ناراض ہو گیا ہے، تو ایک تو یہ کہ نبی کے نواسے لڑ نہیں سکتے، اور دوسرے اللہ ان سے ناراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنایا۔ دیکھیے حسن حسین کا تو کچھ نہیں آپ کر سکتے، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ ان کی فضیلت نہیں گھٹا سکتے، اس لیے کہ ان کی فضیلتیں کتاب میں لکھی ہیں۔ اور کوئی محمود آبان ہے، اس نے کتاب چھاپی ہے اور وہ گورنمنٹ کی کتاب ہے، اور کل سے وہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ، کہ دیکھیے یہ کیا لکھ دیا گیا ہے کتاب میں امام حسن امام حسین کے لیے۔ تو لکھنے والا کتنا احمق ہے، اور جس نے سیکریٹریٹ نے کتاب ایشو کی بغیر چیکنگ کے وہ کتاب جاری کر دی ہے۔ کتاب کی تصویریں بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس، لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ عرض کر دیجئے، تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ بھائی آپ نے ابتدا میں بتا دیا کہ نبی کے گھر میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو ہر گھر میں لڑائیاں ہوں گی۔ والوں ہی سے اگر اللہ سا بندہ ہے جس کے گھر سے جائے گا، ناراض کو کانا چیزیں لکھ لکھ کے نہ دیجئے۔ شیعوں کی کتاب میں ایسی کوئی روایت ہے؟ شیعوں کیا کہیں ایسی روایت بیٹھے بیٹھے بچوں کتاب بنا تھا، اور یہ گڑھ لو بات دماغ سے بنا لو، تو دماغ تو ایک ہی تھا اس کا
واقعے نے یہ بتایا کہ ماں کی طرف سے اولاد کو برابر انصاف ملنا چاہیے. اگر کسی کو کم اور زیادہ مل جائے تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ دو بھائی اگر ہوں تو ایک کا حصہ زیادہ ہو جائے ایک کا کم. جسے کم ملے گا اسے احساس کمتری ہو جائے گا, جس سے زیادہ ملے گا اسے احساس برتری ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے دو بچوں کو علی کے گھر میں عہدہ, منصب, امامت سب برابر کر کے بتایا کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنا کہ بچے برابر نظر آئیں, کم زیادہ نہ. دیکھیے جب کم زیادہ ہوں گے تب جھگڑا ہوگا. اگر آپ نے بچوں کو برابر رکھا تو آپس میں لڑیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں. اس لیے ہمیشہ اچھے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا آیا, جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے ہی ہوتا آیا. جو اچھے گھرانے ہوں گے وہ خود ہی سمجھ جائیں. اچھے گھرانے والے میری بات کو سمجھ جائیں گے. مطلب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم بھائی بہن, ایک طرح کا لباس. اب جو کپڑا خرید کے آیا تو نہ رنگ میں فرق, نہ کپڑے کی کوالٹی میں فرق. جیسے بڑے بھائی کا لباس ویسے چھوٹے بھائی کا. دونوں کے جوتے عید پہ آئے ایک طرح کے آئے, چپلیں آئیں ایک طرح کی آئیں, تاکہ لڑائی نہ ہو. اس کا تو یہ رنگ ہو گیا اور میرا یہ رنگ ہو گیا, اور اس کی چپل تو بہت قیمتی ہو گئی اور اس کی نہیں. ہر اچھے گھرانے میں ایسے نہ سنو کہ لگ رہا ہے میرا ہی گھرانہ اچھا ہے اور مجھے. کیا ایسا ہوتا نہیں؟ کیا تمہارے گھر میں ایسا ہوا نہیں؟ بھئی ہمارے گھر میں تو ہوا, اب تمہارے گھر میں ہوا ہو یا نہ ہوا تو ہم تو نہیں جانتے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارا گھرانہ ویسے ہی سب کا گھرانہ. ہم تو یہی سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم اگر اپنی کوئی بات پڑھتے ہیں تو یہی سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے خاندان میں ایسی اچھی باتیں رائج ہوں گی. ہم کسی کو غلط نہیں سمجھتے. ارے غلط گھرانے کا بھی کوئی بیٹھا ہو تو اسے بھی غلط نہیں سمجھتے. تو اب دیکھیے ماں سے کپڑے مانگے ہیں بچوں نے تو ایک طرح کا لباس اللہ نے بھیجوایا, کچھ بھی نہیں سمجھا. اگر وہیں سے رنگ بدل جاتا تو بچے کہتے اللہ نے انصاف نہیں کیا. اس لیے اللہ نے سفید کپڑے بھیجوائے, سفید رنگ کے کپڑے بھیجوائے. کپڑے ایک طرح کے, کپڑے ایک طرح کے. رسول اللہ نے کہا کیا کہنا بھائی, کیا اچھا چھوٹا سا امامہ ہے, کیا اچھی ابائیں ہیں, کیا اچھی قبائیں ہیں. لیکن دونوں نے ایک ساتھ کہا نانا ہمیں یہ ہمیں رنگدار کپڑا پہننا ہے. بھئی اللہ نے سفید کیوں بھیجوایا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ بچوں کو رنگ پسند ہے؟ اس نے اس لیے سفید بھیجوایا تاکہ یہ بتائے کہ دین ابھی سفید ہے, رنگ دو بچے بھریں گے. تصویر سادی تھی, دین کی تصویر سادی تھی, سادہ ورق تھا, اور تم رنگ بھر دو. بچوں نے کہا پھر ہم رنگ بھرتے ہیں. ایسا رنگ بھرا کہ پوری دنیا کو اگر سیدھا راستہ چلنا ہے تو انہیں دو رنگوں پہ چلے, یا سبز ہو یا سرخ ہو. لال ہو تو رک جائے, سبز ہو تو آگے بڑھ جائے. حسن سلو کر کے کہتے ہیں ٹھہرو, حسین گلا کٹا کے کہتے ہیں بڑھو. تو بھائی سبز اور سرخ یعنی پڑ جانا سرخ رنگ دیکھ کر, ٹھہرو پہلے ٹھہرو, سرخ ہو گیا ٹھہرو. یہ
رکھ رہے ہو، میدان شہادت میں قدم رکھنے جا رہے ہو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اچھا کیا یورپ، کیا امریکہ، یہ بتائیے۔ اگر ٹریفک کے لیے تو ہوائی جہاز میں ایک ٹکڑے ہو گیا۔ اب اسی انصاف کو، چاہے وہ تختی کا واقعہ ہو یا جنت سے لباس آنے کا ہو،
ہے نا. ہر شیعہ سنی نے لکھا, رسول نے فرمایا حسن اور حسین جھولے میں ہوں جب بھی امام, بچے ہوں جب بھی امام, جوان ہوں جب بھی امام, اور بوڑھے ہوں جب بھی امام. یعنی امامت جدا نہیں ہے ان سے. یہ دنیا میں آئے امام ہے, نبی آیا دنیا میں, نبوت رسالت اس کا حصہ ہے, اس کی صفت لے کے آتا ہے. قرآن میں لکھا ہے مریم کی گود میں عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میں کتاب لے کر آیا ہوں. تو جو ماں کی گود میں کتاب لے کے آئے اسے نبی کہتے ہیں, اسے نبی کہتے ہیں. نبوت کو سمجھیں, رسالت کو سمجھیں. جب خود سمجھ لیں تب بچوں کو سمجھائیں. جب استادوں کا یہ عالم ہوگا تو جیسے شاگرد نکلیں گے وہ نکلیں گے. ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیتے ہیں کیا حیران ہو جائے. اگر سب کی کاپیاں جانچی جائیں تو پتہ چل جاتا ہے بچوں کو پڑھایا کیا. یہ سب اخبار میں آتا ہے. ابھی تو دوسری کلاس کی بات ہو رہی بھیا, وہیں بنیاد بگڑے تو اوپر سب بگڑا. اس لیے اچھی اچھی باتیں بچوں کی کتابوں میں لکھو. 4 لائنیں لکھی مگر شر کر گیا, فساد مچا گیا. اب صبح سے فساد مچا ہوا ہے, چل رہا ہے. بڑے جسٹس اور تمام وکلا سب چلا رہے ہیں اس کو, اور اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے. کل اخبار وغیرہ میں بھی آ جائے گا کہ یہ کیا ہے بھائی, کیوں چھاپا ہے ایسی چیز, کیا ضرورت تھی اس کی. بھائی بچے نبی کے گھر کے ہیں, بچے نبی کے گھر. یہ بچے سیکھنے نہیں آئے, سکھانے آئے ہیں, سکھانے. ان کے گھر کے بچے مثالی بنے تاکہ وہ مثال دنیا کے بچوں کو دی جائے. اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کہ بچے کیسے سکھاتے ہیں, بچہ کیسے امام ہوتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے ہیں دونوں شہزادے, 5-6 برس کی عمر, مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا ایک بوڑھا, بہت ہی بوڑھا بیٹھا وضو کر رہا ہے. حسن نے حسین کو دیکھا, حسین نے حسن کو دیکھا, اور دونوں نے کہا آپس میں بھیا غلط وضو کر رہا ہے. آپ نے دیکھا, اسی لیے فقہ میں نماز سے زیادہ زور وضو پہ دیا جاتا ہے. اتنا تو آپ لوگوں نے کبھی واز سنا نہیں. ہمارے بچپن کا ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں کیا قاعدہ تھا, وہ سن لیجیے, جو کہ آپ کے کراچی میں نہ ہو سکا. ہمارے یہاں یہ قاعدہ تھا کہ صبح کی نماز, ظہرین کی, اور خصوصاً مغربین کی نماز. اب یہ دیکھیے اتھر بیٹھے ان سے پوچھئے, یہ لکھنؤ کے, یہ گواہی دیں گے. مغربین کی نماز کے بعد مولانا صاحب کچھ دیر ٹھہرتے تھے, رکشے سے آتے تھے. اچھا مولانا نماز پڑھانے آ رہے ہیں مسجد میں, تو مسجد کا سیکریٹری نہیں ہے, صدر نہیں ہے, کچھ نہیں. مولانا رکشے سے اترے. اب جو بھی راستہ چل رہا ہوگا وہ جیب سے جلدی سے رکشے والے کو کہے گا یہ لو پیسے مولانا کا کرایہ ہے, اور وہ چلے گئے. بھلے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد سے ہی رکشے کا کرایہ ملے. دکاندار نے دیکھا مولانا اتر, بھاگا بھاگا, 4 آنے, 12 آنے, 8 آنے, اس زمانے میں کرایہ. مولانا ہاتھ پہ تسبیح لیے اترے, مسجد میں چلے. اس زمانے کے مولانا ہمیشہ باوضو رہتے تھے. یہ تھوڑی کہ آتے ہی وضو کرنے لگ گئے, وہ سیدھے مصلی پہ گئے, اس لیے کہ گھر سے وضو کر کے نکلتے.
نورانی چہرہ مولانا سید علی صاحب قبلہ مجتہد، گورا چہرہ، سفید نورانی داڑھی، ہاتھ میں کاری تسبیح، سفید کپڑے، کالا امامہ، خوبصورت سے لگتے تھے. جس نے بھی دیکھا مولانا آ گئے، بھاگ بھاگ دکان ادھر سے، چلو چلو بھائی نماز شروع ہو رہی، نماز، ارے بھائی اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، ارے ختم پہ جلدی چلو، اور صفیں بننے لگی. اور مولانا نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع، جماعتیں لگ گئیں، 5 صفیں لگ گئیں، نماز ہو گئی. اب عشاء کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی. اب کوئی جا نہیں رہا، سب بیٹھ گئے، مصلی پہ بیٹھ گئے. اب مولانا قبلے کی طرف تھے، اب مولانا نے پیٹھ قبلے کی طرف کر لی، مجمع کی طرف منہ کر لیا، جیسے میں بیٹھا ہوں، جیسے میں بیٹھا ہوں آمنے سامنے. اب وہ محراب میں منہ اس طرف مجمع کی طرف کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سب کی خیریت پوچھی، اور آپ ٹھیک ہیں؟ ارے بھائی مرتضیٰ صاحب سب خیریت ہے، ارے وسیع بھائی سب خیریت ہے، ارے بھائی جاوید صاحب کیسا مزاج ہے، ارے حیدر بھائی سب ٹھیک ہے، بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سرکار قبلہ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، لو بھائی دعائیں بھی لے لی. اب انہوں نے واز شروع کیا، بتانا شروع کیا، یہ موضوع لے رہے ہیں اور اس پہ ہم کریں. مثلا اب ہم وضو لے رہے ہیں، اب انہوں نے وضو بتانا شروع کیا. دیکھیے وضو کے شرائط یہ اب سب بچوں کو بھی یاد ہو گیا، بڑوں کو بھی. دیکھیے وضو ایسا ہے، یہ ہے وضو کا. لیکن دیکھیے ابھی آپ نے دیکھیے چلو میں پانی لیا، ابھی چلو میں پانی لیا آپ ایسے. اب دیکھیے یہ نہ ہو کہ ٹوپی آپ کی ایسے ہے اور یہیں سے ڈال لیا، نہیں یہ نہیں کرنا، نہ گیا وضو گیا. یہ ایسے کیجئے، ایسے، یہ بالوں کی جڑ سے یہاں سے یہاں سے، اور یہ نہیں کرنا کہ یوں کر لیا اور ادھر سوکھا رہ گیا. یہ وضو بتا رہے میاں، 1 گھنٹہ وضو بتاتے تھے، اب 10 منٹ نماز بھی کوئی نہیں بتاتا. کہاں باز ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا. لڑائیاں ممبر کی ہو رہی ہیں، ہمیں مل جائے، مسجد کو کوئی نہیں پوچھ رہا، مجلس پڑھنے. ارے تو خدا کے گھر کا حال بھی تو دیکھو، وہاں بھی تو 2 گھنٹے کا لیکچر رکھو. ہم تو عقیدے کے ماسٹر ہیں، ہم عقیدہ سکھا رہے ہیں، فروع تم سب سکھاؤ، یہاں کیوں آنا چاہ رہے ہو؟ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کونی، یہ نہیں کہ یہاں سے پانی، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ سب جب آپ پانی ڈالیں گے تو یہ ابھی ختم نہیں ہوا وضو، 1 گھنٹے میں وضو کیسے، اتنی جلدی کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہاں اب آپ جلدی سے گئے، آپ نے وضو کر لیا، ہو گیا وضو، جلدی سے تولیہ اٹھایا، گیا وضو گیا. جب تک مصلی پہ جانا ہے خشک نہیں کرنا، خشک نہیں کرنا. ثواب یہ ہے کہ قطرے ٹپکتے رہیں اور اسی طرح پہنچو مصلی. یہ مولانا بتا رہے ہیں، کچھ سمجھے؟ کتنا حضور نے بتایا ہوگا کہ وضو کیا ہے،
اور نماز کیا ہے اور کیا طریقہ، اور اس کے بعد بوڑھا بیٹھا ہوا غلط وضو کر رہا ہے۔ اب سرکار تو ہوں گے اندر مسجد میں، وضو یہاں غلط ہو رہا ہے، اب اس کو بتائے کون؟ اس دن کے لیے بچوں کو تیار کیا تھا کہ اگر بچے بھی غلط کام دیکھیں تو ٹوک دیں حسن اور حسین۔ اب اگر ٹوک دیں تو نانا کے ہمسن ہے وہ، لوگ کہتے دیکھیے نبی کے گھر کے بچے بزرگوں کے اوپر ٹانٹنگ کرتے ہیں۔ ارے تو کوئی طریقہ تو ہو، اسی کو کہتے ہیں امامت۔ بھائی نے بھائی سے کہا کہ یہ وضو غلط کر رہا ہے، اور اس کو طریقہ بتائیں، اور ایک بار دونوں بچوں نے آستینیں چڑھائیں اور سامنے اس کے بیٹھے، کہا اے بزرگ ہم دونوں بھائی وضو کرنے جا رہے ہیں، تو دیکھتے رہنا ہم سے غلطی تو نہیں۔ اب جو شہزادوں نے ننھی آستینیں چڑھا کر اب جو وضو کیا تو بزرگ غور سے وضو دیکھتا رہا۔ جب دونوں شہزادے وضو کر چکے دوڑا اور قدموں پہ سر رکھ کے کہا غلطی تو مجھ سے ہوئی، ارے نبی کے گھر کے بچے کہیں غلط۔ نبی کے گھر کے بچے تو اپنی فکر بناؤ، مسلمانوں اپنی سوچ بناؤ کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں 8 دن سے؟ آج 8ویں تقریر ہے اور ہم کس منزل پر آ گئے؟ اس امام تک پہنچ گئے جس کو کم سنی میں امامت ملی، 7.5 برس میں امامت پالی، اس لیے کہ امام رضا کی شہادت ہو گئی خراسان میں، مشہد میں آپ کی قبر بن گئی، روضہ بن گیا۔ اب بیٹا تو 7.5 برس کا، اور امام محمد تقی زمانے کے امام بچپن میں امامت پائی، اور مشکل سے 25 برس زندہ رہے۔ کل امامت کا وقفہ آمد سے لے کر دنیا میں 25 برس۔ 25 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ اپنی امامت کا کام کر کے مکمل اپنا کام کیا، چلے گئے۔ بادشاہ ہے وہ، اس کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اولاد ہے امام کی۔ اب یہ حکمت الہیہ کہ بیٹے ہیں 5 امام رضا کے، چھپایا گیا۔ امامت بھی ابھی چھپی ہوئی ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی ظاہر نہیں، بس جاننے والے جانتے ہیں کہ جو نماز جنازہ پڑھا کے گیا ہے وہی امام ہے اس وقت۔ اب وہ امام ہے جس نے غسل دیا ہے امام رضا کو، جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہی امام ہے، لیکن اور بیٹوں کو چھپایا گیا۔ کیوں؟ حکمت الہیہ، قتل کر دیا جاتا۔ چونکہ رضوی سادات کو دنیا میں پھیلنا تھا، اس لیے اب غیب میں ہر بیٹا غیب میں، بعد میں شجرے ظاہر ہوئے، بعد میں ظاہر ہوا کہ کس کی اولاد کہاں دنیا میں پہنچی۔ اب کیسے بادشاہ وقت کو باور کرانا چاہتی ہے حکمت الہیہ کہ تو اپنے کو حاکم مت سمجھ کہ اسلامی مملکت کا تو حاکم ہے،
یہ مت سمجھ. اب جا رہا ہے, گزر رہا ہے بازار سے, کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں شاہراہ پہ. ایک بار شور ہوا, بادشاہ کی سواری آ رہی, بادشاہ کی سواری آ رہی. بچے بھاگے, وہ جانتے ہیں کہ بادشاہ کی سواری آتی, سپاہی آتے ہیں, تازیانے مارتے ہیں, راستہ صاف کراتے ہیں. امام محمد تقی وہیں پر کھڑے رہے, اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. وہ رکا, اس نے کہا سب بچے بھاگے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کیوں؟ میرے اکیلے کے کھڑے ہونے سے تیری راہ تنگ ہو گئی, راستہ بہت ہے, نکل جا. کہا تمہیں خوف نہیں آیا؟ کہا کس بات کا خوف؟ ہم سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. وہ فصاحت, وہ بلاغت, 8 سال کی عمر ہے امام کی, حاکم مبہوت ہو گیا, شکار کھیلنے جا رہا تھا. سواریوں پر باز یعنی شکرے سب کے ہاتھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جتنے ہواری اور دوست تھے وہ شکار کھیلنے جا رہے ہیں سب, جو کہ ابھی بھی کھیلے جاتے ہیں, عرب والے کھیلتے ہیں. وہاں نہیں ملتا تو یہاں آتے ہیں کھیلنے, ڈی جی خان میں کھیلتے ہیں. سب کے ہاتھوں پہ باز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو دوڑاتے ہیں, خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہیں, چھوٹے جانوروں کے پیچھے جنگل میں. اب آپ تو اتنی دور کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ کو تو کیا پتا ڈی جی خان وغیرہ, آپ کیا جانے, آپ کو کیا پتا کہ رحیم یار خان کیا ہے, آپ کو کیا پتا ڈی جی خان کا ہے, آپ کیا جانیں, آپ کو نہیں پتا. اخباروں میں آتا ہے, آپ اخبار پڑھتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کاہے کے لیے فیس بک پہ تلاش کریں, کیا ضرورت ہے؟ تو ہم جب کبھی ٹرین سے جاتے تھے تو وہ سب ٹرین سے جاتے تھے, وہ عرب کے محل کا, وہ عرب والوں کا محل ہے, وہ سب دیکھ رہے, کھڑکی سے دیکھ رہے, وہ محل بہت دور بنا ہوا ہے محل. سب شکار کھیلنے یہاں آتے ہیں. یہ پرانا شوق ہے بادشاہوں کا, شکروں اور بازوں کے ذریعے شکار کھیلنا. اب وہ گیا, اس نے شکار کھیلا, اپنے باز اڑائے, باز اڑتے ہوئے اوپر گئے, بادلوں میں گئے, بادلوں سے آئے. ایک باز آیا, اس کے پنجے میں ایک مچھلی, بادشاہ کے ہاتھ پہ مچھلی لے آیا, شکار ہو گیا, سب واپس ہوئے. بچے اسی طرح پھر نظر آئے, سواری پھر آئی, بچے پھر بھاگے, امام پھر رکے رہے. سواری روکی, کہا آپ گئے نہیں؟ کہا کیوں, تو کوئی خدائی فوجدار ہے کہ یہاں راستے میں ہر ایک کو دیکھے گا کہ کون گیا اور کون آیا اور کون گیا؟ تجھ سے کیا مطلب کہ کون گیا اور کون آیا؟ الجھا ہوا تو پہلے ہی تھا شکار میں, اس کا دل ہی نہیں لگا, وہ تو شکار خود ہو گیا, اس کا ذہن وہن سب ختم ہو گیا. اندر کھلبلی مچی ہے اس کے کہ ایک ایسا بچہ ہے. اسی کو امامت کی شان کہتے ہیں, یہ حکمت الہی ہے. اس نے ایک بار مٹھیا ایسے کر کے, اچھا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے کہا بادشاہ شکار کے شوقین ہوتے ہیں, اپنے شکاری بازوں کو فضا میں چھوڑتے ہیں, وہ بادلوں میں جاتے ہیں. اکثر سمندر سے جب بادل اٹھتے ہیں تو اس میں مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں. شکرے اور باز بادل کی مچھلیوں کو تلاش کر کے شکار کر کے لاتے ہیں اور بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں, اور پھر بادشاہ مٹھی بند کر کے امامت کا امتحان. یہ بچپن ہے,
جب بچپن ایسا ہے تو جوانی کیسی؟ جب بچپن ایسا ہے تو جوانی کیسی؟ اور وہی خاندانی حسن رسول اللہ والا عطا ہوا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ 8 سال کا کوئی بچہ، آل محمد کے یہاں 8 سال کے بچے جوان لگتے ہیں، جوان لگتے ہیں، 20 اور 25 کے لگتے ہیں. باڑ ایسی ہوتی ہے خاندان رسالت میں، باڑ ہوتی، باڑ یعنی وہ اپنی عمر سے زیادہ لگتے ہیں. یہ ایک معجزہ رسول اور اولاد رسول اور امامت کو عطا ہوتا ہے. ہزاروں معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ ہفتے میں جتنا بڑھے گا اتنا رسول کے گھر کا بچہ ایک دن میں بڑھے گا. عام بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھے گا، رسول کے گھر کا بچہ 1 ہفتے میں اتنا بڑھ جائے گا. اس لیے عام انسانوں میں، امت میں اور نبی اور امام میں فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. اب جوانی کیسی ہے؟ ایک جگہ رش لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہے. کیا ہے یہاں؟ امام کی سواری گزر رہی. ان کا بھائی راہب ہے ایک عیسائی، بہت بوڑھا سا، اور اس کے درس سنتے ہیں لوگ، اور وہ ایسی دنیا کی مذمت میں ایسے خطبے دیتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں، دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جا کے گرجا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. کہا بھائی ہم کو بھی لے چلو. امام نے اپنے اصحاب سے کہا ہمیں بھی لے چلو. پہنچے امام، تشریف فرما ہوئے. امام نے اس 100 سالہ راہب سے پوچھا کہ بڑی تعریفیں سنی ہم نے تیری، تو بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا زاہد ہے، بہت تعریفیں لوگوں نے کی، کیا مسلمان کیا عیسائی سب تیرے مداح ہیں. میں صرف ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، اتنا زہد، اتنا اتقا، اتنا تقوی، اب یہ دیکھیں محمد تقی ہیں، ذہن میں یہ رہے کہ تقیے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں اس سے تجھے تقوی اتنا کیسے مل گیا، اتنا متقی تو کیسے ہو گیا، دنیا سے اتنا بیزار کیسے ہو گیا. بس میرا یہ سوال ہے. اس نے کہا دیکھیے جوانی سے ہم نے اللہ کی عبادت شروع کی اور اللہ سے ایسی محبت ہوئی کہ دنیا سے بیزاری ہونے لگی اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے گئے. اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے میں نے اتنا تقوی حاصل کیا، محنت اور ریاضت سے حاصل کیا. امام نے پوچھا وہ ریاضت اور محنت تو نے کیسے کی؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے تو نے محنت کیسے کی؟ اس نے کہا بس جوانی سے میں نے ایک بات طے کر لی کہ میرا دل جو کہے گا میں اپنے دل کا کہا نہیں مانوں گا. بس میں نے طے کر لیا. دل نے مجھ سے رات کو کہا اچھے بستر پہ سو جاؤ، نرم بچھونے پہ سو جاؤ، بہت اچھی نیند آئے گی. ہم نے دل کے خلاف کیا، ہم زمین پہ سو گئے، ہم پتھروں پہ سو گئے. دل نے کہا ٹھنڈا پانی پی لو مزہ آئے گا، ہم نے دل کی بات کا انکار کر دیا، ہم گرم پانی پیتے ہیں. ہمارے دل نے کہا بازاروں میں چلو، بڑی رونقیں ہوتی ہیں، بازار کی رونقیں دیکھو، بڑی عیاشیاں نظر آتی ہیں. ہم نے دل کو ڈانٹا خبردار، ہم ویرانوں میں بیٹھیں گے، ہم بازاروں میں نہیں جائیں گے.
دل نے کہا مرغن غذائیں کھا، مرغ کھا، یہ کھا وہ کھا۔ دل سے ہم نے کہا نہ، ہم تو سوکھے ٹکڑے کھائیں گے۔ ہم نے تو دل کی بات سے انکار کر دیا۔ جب وہ کہہ چکا تو امام نے کہا اچھا تو بس اب کلمہ پڑھو، اب کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی اتنا بڑا قصہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی کہانی سنا رہا ہوں، یہیں پہ تو ایک جملے میں واقعہ ختم ہوگا۔ جو ذہین ہوگا وہ سمجھے گا، جو آج دل سے سن رہا ہے دل لگا کے اس کے سمجھ میں آئے گا، ورنہ کسی کے سمجھ میں نہیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس نے ایک بار امام کو گھور کے دیکھا، کہا میرا دل نہیں مانتا، کہا پھر پڑھ لے۔ ارے ذہین تھا، جیسے ہی اس نے کہا دل نہیں گوارا کرتا تو کہا پھر پڑھ لینا۔ تو اب کچھ بولا نہیں، اٹھا اور اٹھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں نے کیا کہا تھا، بچپن وہ ہے تو جوانی کیسی ہے۔ یہ امامت کی جوانیاں ہیں کہ آج دین کا قلب قوی ہے، قوی ہے۔ جو امام فرمائے، لوگ ائمہ کے قصے پڑھتے نہیں، بتا نہیں رہے، زبان حیات میں درج ہے۔ کسی نے سوال کر لیا امام سے کہ اگر حقدار نہ ملے تو خمس کس کو دے دیں؟ تو چاہتے تو کہتے بھائی ڈھونڈو، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاؤ، ایک محلے سے دوسرے محلے جاؤ۔ کہ نہیں ملا، امام سے کہہ رہا ہے جو خود حقدار خمس ہیں، دیکھیے چالاکی دیکھیے، ان سے کہہ رہا ہے کہ کوئی حقدار نہ ملے تو خمس کس کو دے دیں؟ کہ جتنا نکالا ہے کپڑے میں باندھ اور باندھ کے دریا یا سمندر میں پھینکا، جو حقدار ہوگا اسے مل جائے گا۔ نکالنے والوں کے بھی دم نکل جائیں گے اور یہ واقعہ سن کے لینے والوں کے بھی دم نکل جائیں گے۔ پھینک دو نہ، لے جا کے سمندر میں پھینک دو۔ تم نے اپنا حق ادا کر دیا، نکال دو، دے دو۔ اب آپ کہیں کہ امام نے تو فرما دیا، کوئی دلیل تو دے دیجئے کہ پانی میں پیسہ پھینک دیں۔ ارے پانی میں پیسہ پھینکتے دم نکل رہا ہے، عریضہ ڈالتے ہیں۔ جیسے عریضہ پہنچتا ہے امام تک، رقم بھی پہنچ جائے گی۔ کیا پریشانی ہے اس میں؟ کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں۔ وہ امام نے کہا یہ لے جاؤ، چیز گروی رکھ دو۔ اس نے گروی رکھی، ایک یہ ہے اس طرح اور ایک اس طرح ہے کہ کھانے کو نہیں ہے۔ مولا نے کہا ہمارے پاس یہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، 2 ٹکڑے ہیں، آدھی روٹی ہے آدھی یہ، ایک وقت یہ کھاتا ہے، تو دونوں لے جا، تو دونوں لے جا۔ اب اور کیا دیں؟ وہ لے گیا۔ اب دیکھیں مجھے تو ثابت کرنا تھا، ایک دم بات لانی تھی، سمندر میں پھینک دیا تو کیسے حقدار کو چیز کیسے ملتی؟ وہ ایک دم سے یاد آ گیا تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھ تو یہ بھی سنا دو کہ سمندر کی چیز حقدار کو اللہ اپنی حکمت سے
اچھا اللہ پہ یقین نہیں، پہنچا وہ رہا ہے اور وسیلے تلاش کر رہے ہیں. وسیلہ تو وہی انتخاب کرتا ہے، جسے دینا ہے اس کو وہ بھجوا دے گا، کسی بھی وسیلے سے بھجوا دے گا. یہ گیا اور اس نے روٹی کے ٹکڑے کو عوض میں دکان پہ گیا، کہا یہ روٹی کا ٹکڑا لے لو، اس کے بدلے میں تھوڑا سا نمک دے دو. اس نے روٹی کا ٹکڑا رکھ لیا، نمک دے دیا. آگے ایک مچھلی والا بیٹھا تھا، اس سے کہا یہ آدھا ٹکڑا روٹی کا لے لو، ایک چھوٹی سی مچھلی دے دو. تو اس نے ٹکڑا رکھ لیا مچھلی. یہ مچھلی لے کے آیا، بیوی کو دیا، کہا یہ پکاؤ اور نمک لگا کے بھونو. اس نے مچھلی جو پھاڑی تو بیچوں بیچ مچھلی کے پیٹ میں 2 سچے موتی رکھے. 2 سچے موتی رکھے تھے. مچھلی تو کھائی، وہ موتی بازار میں بیچے. سچے موتی تھے، قیمت ملی اچھی، سمندری سے تو ملی، سمندر سے ملی. ابھی بیٹھا مچھلی کھا رہا تھا اور موتی بیچ کے بیٹھ کے آ گیا گھر میں. پیسے غلام آیا امام کا، کہا بس وہ روٹی کے ٹکڑے تو ہمارے لے کے بازار سے واپس کر دے، ہمارے علاوہ کوئی کھا نہیں سکتا. تجھے تو مل گیا نا. تو امامت کی روٹیوں میں یہ برکت ہے. اقبال تو دعا مانگتے تھے کہ مولا علی کی روٹی کے صدقے میں رزق ملے. علامہ اقبال کے ملک میں رزق غریبوں کا لوٹا جا رہا ہے، اور اقبال علی کی سوکھی روٹی سے رزق مانگتے. تو امامت کی معرفت تو ہو، امامت سمجھ میں تو آئے. اور تقوی راہب کا آپ نے دیکھا، ام الفضل بیوی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شکایتیں کرتی ہے اپنے چچا معتصم سے. چچا کو تو دشمنی تھی، ام الفضل نے چچا سے شکایت کی. اس نے اپنے آدمی بھیجے، کہا محمد تقی کو رات کو جا کے قتل کر دو، سوتے میں بستر پہ قتل کر دو. تلواریں لے کے آئے، لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے امام کے کر دیے، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے. اب سب کو معلوم ہے کہ وہاں قتل ہو چکا. وزیر آیا دیکھنے کہ گھر والے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہوں گے. دیکھا امام بیٹھے وضو کر رہے ہیں. قدموں پہ گر گیا وزیر اعظم کا واقعہ ایسا گزرا کہ گزرنے دو. کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تلواریں تم پر پڑیں مگر زندہ رہو؟ مولا کیسے کہ حرز جواد رکھا. یہ بازو پہ باندھو، تقی جواد، حرز جواد، بازو پہ باندھ لو، کوئی چیز اثر نہیں کرے. یہ ہے شان امام، یہ حکمت الہیہ. جوانی میں امام کو زہر دیا گیا، شہید ہوئے. اس گھرانے میں بہت جوانوں کو شہید کیا گیا. ماؤں کے ارمان دل میں رہ گئے. سیرے بننے کے دن تھے، دولہا بننے کے دن تھے کہ جوان علی اکبر بھی شہید. 18 برس کے علی اکبر. اور ظلم دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے ظلم، آپ سوچ سکتے ہیں. ہر نیزے پہ ایک شہید کا سر رکھ دیا، اور حکم یہ تھا کہ جس اونٹ پر جس وارث شہید کی ماں یا بہن بیٹھی، یہ سر اس نیزے کے ساتھ اونٹ کو اور نیزے کو ساتھ چلو. اب وہ آدمی نیزے پہ سر لیے اور اس اونٹ کے ساتھ
تو مقتل میں لکھا ہے کہ جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا، جس اونٹ پہ ام لیلا بیٹھی تھی، بالکل ان کے سامنے نیزے بان علی اکبر کا سر لے کے چلتا تھا۔ بڑے بین کتاب میں لکھے ہیں کہ جب سر پہ نظر ماں کی پڑتی تو کیسے ماں پکارتی، میرے چاند، کامل ہونے سے پہلے غروب ہو گیا میرے لال۔ جب سر پہ نظر پڑ جاتی ماں رونے لگتی، مگر ہم کیا کریں کہ امامت سے ہی دلیل ملتی ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے سب پر سلام کیا، سارے شہیدوں پہ سلام کیا، پھر اس کے بعد تمام بیویوں پہ سلام کیا، لیکن جب کہا مادر علی اکبر پہ سلام تو وہاں پر ایک جملہ امام زمانہ کہتے ہیں، ایسی صابرہ بی بی ہم نے نہیں دیکھی، اس پر بھی سلام، اس پر بھی سلام۔ جزاک اللہ۔ جوان لال کا سر نیزے کی انی پر، مانا کہ کیا محبت گھرانے کو علی اکبر سے تھی کہ مقتل میں یہ روایت بھی آئی کہ ایک نیزے پہ حسین کا سر اور دوسرے نیزے پہ علی اکبر کا سر۔ اب نیزے والا علی اکبر کا سر جدھر جدھر لے کے جاتا، حسین کا سر اس طرف رخ موڑتا تھا اور حسین کی نگاہیں علی اکبر کے چہرے پہ رہتی۔ کیا محبت ہے باپ کو بیٹے سے۔ دیکھیے کیسا ماشاءاللہ ہمارے جوان ماتمدار گریہ کر رہے ہیں۔ جوان ام لیلا کے لال کا ذکر ہے تو ہمارے بچوں کو اللہ نے سینے میں ایک قوت دی ہے کہ ذکر علی اکبر پر بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ بس آخر تقریر میں سن لو کہ جگہ جگہ یہ خطرہ ہوتا تھا کہ آل محمد کے چاہنے والے اس بستی میں رہتے ہیں، اور خبر آتی تھی کہ چلو حملہ کرو لشکر یزید پر اور سروں کو چھین لو، اور سروں کو چھین کر دفن کر دو اور بیویوں کو چادریں اڑاؤ۔ جب شمر کو ایسی خبر ملتی تو خطرہ محسوس کرتا، راستہ بدلتا تھا، اور جب یہ خبر ملتی کہ سر چھین لے جائیں گے، کبھی کبھی عیسائی خبر بھیجتے تھے، رسول کے گھر کے لوگوں کے سروں کو تم نے نیزوں پہ بلند کیا ہے، ہم سر چھین کر دفن کریں گے، اگر ہم عیسائی بھی ہیں تو کیا ہوا۔ تو لشکر یزید ڈر جاتا۔ ایک جگہ خبر آئی کہ بہت سے گاؤں والے جمع ہو کر آ رہے ہیں اور سروں کو چھین لے جائیں گے۔ ایک بار شمر نے 2 صندوق منگائے، ایک صندوق میں سارے سر رکھے اور اسی میں علی اکبر کا سر، اور ایک صندوق میں حسین کا سر بند کیا، تالا لگا کے کنجی اپنے پاس رکھی اور اونٹوں پہ صندوق رکھا دیے تاکہ سروں کو راستے میں کوئی چھین نہ سکے۔ راستہ طے ہو گیا، قافلے کو تیز لے گئے، راستے میں کوئی نہ آیا، آگے کی منزل آئی، پتہ چلا کہ جو یہاں کا حاکم ہے وہ یزید کا فرما بردار ہے۔ انہوں نے کہا اب سروں کو نکالو نیزوں سے اور پھر نیزوں پہ چڑھاؤ، صندوقوں سے سروں کو نکال لو، نیزوں پہ چڑھاؤ اور پھر بیویوں کو ناکوں پہ بٹھا کے اسی طرح نیزیں لے کے چلو، جلوس بنا کے شام تک جانا ہے۔ سروں کو نکالنے کے لیے صندوق کھولے جانے لگے۔ ایک بات شمر نے کہا سب سے پہلے وہ صندوق کھولو جس میں حسین کا سر ہے۔ آخری جملہ ہے یہ تقریر کا، اور آپ کے لیے دعا کروں گا بوسیلہ علی اکبر۔ صندوق کھولا گیا، صندوق میں حسین کا سر نہیں، صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا۔ ایک بار شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا،
اور تازیانے کو ہوا میں جب گھمایا تو ایک آواز آئی، ارے کیوں مارتا ہے، کیوں تازیانہ مارتا ہے؟ تو کہا تمہارے باپ کا سر جس صندوق میں رکھا تھا وہ کیوں غائب ہو گیا؟ کب وہ صندوق کھولو جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے۔ اب جو صندوق کھلا تو دیکھا علی اکبر کے چہرے پر حسین کا چہرہ، آواز آ رہی، ولدی علی اکبر، میرے لال، میرے لال علی اکبر، بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بات کے محمد علی۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، واسطہ علی اکبر بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجر